بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ. عزیزان گرامی، سامعین کرام، عنوان گفتگو اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے، ایک اہم تعلیم ہے کہ جس میں اسلام منفرد نظر آتا ہے دوسرے ادیان سے. جو دوسرے ادیان ہیں، دوسرے دین ہیں، ان میں اس طرح سے، اس طریقے سے یہ قانون نہیں ملتا کہ جو اسلام میں ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ استغفار. استغفار یہ کسی دوسرے دین میں آپ کو نہیں ملے گا جس طرح سے اسلام میں اس کا تذکرہ ہے. آپ کسی بھی دین کو دیکھ لیں، آپ مسیح عیسائیت کو دیکھ لیں، اس میں تو یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، ہم نے جتنے بھی ظلم کر لیے یا ہم کریں گے، ان سب کا ایک جناب عیسیٰ نے اپنے کو سولی پر چڑھا لیا اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے. یعنی اب وہ جو بھی کریں، کچھ بھی کریں، ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی، یہی اسلام ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم استغفار نہ کریں تو ہماری بخشش ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ یہ اور ہے کہ اگر استغفار ہم کریں گے تو ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری صلاحیت میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے کردار میں بھی اضافہ ہوگا، ہم دنیا کے سامنے سرخ روح ہوں گے اگر ہم استغفار کریں. تو یہ طریقہ کسی نے نہیں سکھایا، اور ہمارا لاکھ لاکھ شکر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. یہ طریقہ، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے کچھ ایسے بندے اپنی طرف سے بھیجے کہ جنہوں نے ہمیں استغفار کا طریقہ سکھایا، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے استغفار کیا جا سکتا ہے. خاص کر امام سجاد علیہ السلام، امام سجاد کی دعاؤں کا وہ صحیفہ کہ جس کو ہم صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، اس میں امام نے ہر طرح کے ذکر ہمیں بیان کیے، ہر طرح انسانی حقوق بیان کیے، انسان کا ایک دوسرے انسان پر کس طرح کا حق ہے وہ بیان کیا، خدا کا ہم پر کیا حق ہے وہ بیان کیا، ہم پر خدا کا کیا حق ہے وہ بیان کیا، بھائی بھائی کا کیا حق ہے وہ بیان کیا، باپ بیٹے کا کیا حق ہے وہ بیان کیا، بیٹے پہ باپ کا کیا حق ہے وہ بیان کیا، زوجہ کا شوہر پر کیا حق ہے وہ بیان کیا، شوہر کا زوجہ پہ کیا حق ہے وہ بیان کیا. یعنی جتنے طریقے کے بھی حق ہو سکتے تھے اس صحیفہ سجادیہ میں بیان کیے گئے ہیں. یعنی ہر طرح کے بیان کیے گئے ہیں. اور اس کی رحمت بے پناہ کانٹے مار رہی ہے. وہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے. خدا وحدہ لا شریک وہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے.
اگر وہ بہانے نہ ڈھونڈتا، اگر وہ معاف کرنے کے بہانے نہ ڈھونڈتا تو وہ شفیع کیوں بناتا، وہ شفیع کیوں خلق کرتا؟ اس نے خود شفیع بنائے بھئی، اس نے ائمہ اطہار کو ہمارے پاس بھیجا، نبیوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ اسی لیے تاکہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی قدرت، اس کی، کہتے ہیں نا کہ ماں آپ سے کتنا پیار کرتی ہے، آپ کی ماں آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن وہ وحدہ لا شریک آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ وحدہ لا شریک آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ ایک بار خلوص دل سے اس کی بارگاہ میں آئیے اور ایک مرتبہ دعائے ہاتھ کو بلند کیجئے اور استغفار کیجئے، یقین جانیے کہ آپ اس طرح سے ہو جائیں گے جس طرح سے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، آپ کے گناہ اس طرح سے معاف ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو اس نے شفیع بنائے، رسول خدا شفیع المذنبین ہیں، وہ گناہوں کے بخشوانے والے ہیں، لیکن عزیزان گرامی گناہوں کے بخشوانے والے تو ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے شفاعت کی قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا، شفاعت کی قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور عزیزان گرامی اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ رسول خدا شفیع المذنبین ہیں، وہ گناہ کو بخشوانے والے ہیں، شفاعت میں کسی کو شبہ نہیں ہے، بس صیغے میں شبہ ہے، صیغے میں وہ شک ہے کہ ہم کس طرح سے خدا سے معافی مانگیں، کس طرح سے استغفار کریں، کس طرح سے شفاعت طلب کریں، یا ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت خدا کے نزدیک کر دیجئے، یا یہ کہیں کہ یا خدا آپ محمد و آل محمد کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ صیغے میں تو شک ہے، صیغے میں شفاعت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صیغے میں شک ہے کہ ہم ڈائریکٹ خدا سے کہیں کہ ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، یا ہم خدا سے کہیں یا ان سے کہیں کہ ہماری شفاعت خدا کی بارگاہ میں کرو آپ، اس میں تو شک ہے، لیکن صیغے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بھئی کمال توحید بھی یہی ہے، کمال توحید بھی، اب لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھئی آپ تو اہل بیت سے مانتے ہیں، رسول سے مانتے ہیں، علی سے مانتے ہیں، تو کہیں آپ شرک تو نہیں کر دیتے؟ اسی لیے اس آیت کو عنوان کلام قرار دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک خدا اپنی ذات میں کسی کو شریک کرنے پر معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ، انا کی تاکید ہے، بے شک خدا معاف ہی نہیں کرے گا کسی کو کہ اس کی ذات میں کسی کو شامل کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ معاف کر دے گا لِمَن یشاء، اگر وہ چاہے گا تب، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی معاف کر دے گا، کیسے بھی معاف کر دے گا، جب وہ چاہے گا تب، تو اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ بھئی کمال توحید بھی یہی ہے کہ ہم زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہیں، لیکن صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، ہمارے عمل سے بھی ثابت ہو کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہمارے دل سے بھی ثابت ہو کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہماری رفتار سے بھی ثابت ہو کہ ہم توحید کے پیروکار ہیں، ہماری گفتار سے بھی ثابت ہو کہ ہم توحید کے پیروکار ہیں۔ صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے۔ بھئی نماز اسی لیے تو واجب ہوئی، نماز کس لیے واجب ہوئی؟ نماز یہ بتاتی ہے کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا خاموش رہنا، ہمارا دعا کرنا، ہمارا سب کچھ کرنا سوائے رضا الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی نماز اسی لیے تو قائم ہوئی، یعنی ہم تمام اعضاء و جوارح سے، تمام اپنے جسم کے اعضاء و جوارح سے توحید کا اعلان ہو، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور ہم عمل میں نظام الہی میں مداخلت کریں۔ ہم زبان سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں لیکن عمل سے نظام الہی میں مداخلت کریں، تو اب زبان سے کوئی کتنا بھی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ چاہے زبان سے کچھ بھی کہتا رہے، اگر ہمارے عمل سے نظام الہی میں مداخلت ہو رہی ہے تو پھر توحید نہیں، شرک ہے۔ آپ چاہے جتنا بھی کلمے پڑھتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بھئی زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں، زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں تو شرک کے معیار ہیں عزیزان گرامی۔ جس طرح سے توحید کا معیار ہے اس طرح سے شرک کا بھی معیار ہے، جس طرح سے توحید کا معیار ہے شرک کا بھی معیار ہے۔ آپ ہر ایک معاملے میں
آپ کو توحید کا لحاظ رکھنا ہے ہر ایک معاملے میں، چاہے جو بھی ہو معاملات۔ ہم کسی سے کچھ خریدتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں، بھئی ایک پراپرٹی ہے، ہم نے اسے بیچا، دوسرے نے خریدا۔ اگر ہم نے کسی کو کچھ بیچا اور دوسرے نے اس کو خریدا، اور اگر ہم نے اس میں خدا کو شامل نہیں کیا تو یہاں شرک ہو گیا۔ اگر ہم نے ہم نے کوئی زمین دیکھی اور ہم نے اسے خریدا، بیچنے والے نے بیچ دیا، خریدنے والے نے خرید لیا، لیکن اگر ہم نے اس میں شامل حال خدا نہیں رکھا تو یہاں شرک ہو گیا۔ یعنی ہم نے خدا کا تذکرہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں خدا شامل نہ رہے، تو یہاں کم سے کم شرک ہو گیا۔ اگر عمدن شرک ہوا تو گناہ عظیم، اگر سہون تو اس کی بھی پھر معافی ہے، اس کے لیے استغفار کرے۔ یہ معاملہ ہے، اس میں ہماری جان کا کوئی نقصان نہیں، یہ خارجی معاملے ہیں، اس میں ہماری جان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں ہماری عزت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک نے بیچا، دوسرے نے خریدا، نہ ہم میں سے کچھ کم ہوا، نہ جس نے خریدا نہ اس کی ذات میں کچھ اضافہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن کچھ معاملے ہیں کہ جو ذاتی ہیں، خارجی نہیں ہے، ذاتی ہیں۔ وہ کیا؟ جیسے نکاح یہ بھی ایک معاملہ ہے، نکاح بھی ایک معاملہ ہے۔ ایک نے کہا انکہ تو، دوسرے نے کہا قبل تو۔ اور اگر بھئی آج کل لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ کون سی بات ہے بھئی، جب دو دل راضی ہیں، دو لوگ راضی ہیں تو قاضی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ کیوں حدیث قصہ پڑھتے ہیں؟ یا کیوں خدا کا ذکر کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں بھئی؟ یہ کیوں کرتے ہیں بھئی؟ دو لوگوں کی شادی ہے، اس کا نکاح ہے، وہ نکاح کریں اور بات ختم۔ لیکن عزیزان گرامی، قاضی کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ جو یہ رشتہ ازدواج قائم ہو رہا ہے، جب اس کے بعد ایک نسل آئے گی، اگر اس میں خدا کا ذکر شامل نہ رہا تو نسل پاک نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے، پاک نسل کی طہارت بہت ضروری ہے بھئی، پاک نسل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا کو اس معاملے میں بھلا دیا، بھئی یہی تو معاملہ ہے، ہم سے ہر کوئی اسی کے تو شکایت کرتا ہے، یہی شکایت کرتا ہے کہ بھئی آپ بڑے عجیب ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں یا علی کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، آپ جہاں جاتے ہیں یا علی کہتے ہیں، آپ میدان میں ہوتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، آپ گھر میں ہوتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، آپ بازار میں ہوتے ہیں تو یا علی کرتے ہیں، آپ گرتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، آپ سنبھلتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں، آپ میدان میں ہوتے ہیں تو یا علی کہتے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ان سے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہم کیا کریں کہ جب ہمارے علماء نے، جب ہمارے رشتے ازدواج ہو رہا تھا تو ہمارے علماء نے آئے تطہیر کا حصار ایسا کیا کہ جو اب نسل آنے والی ہے وہ پاک نسل ہے، وہ جہاں بھی ہوگی یا علی کہے گی، میدان میں ہوگی تو یا علی کہے گی، گھر میں ہوگی تو یا علی کہے گی، راستے میں ہوگی تو یا علی کہے گی، یعنی جہاں ہوگی وہاں یا علی ہوگی، یا علی کہے گی۔ اس لیے کہ رسول نے خود فرمایا، اے علی تجھ سے محبت وہی کر سکتا ہے کہ جو پاک نسل سے ہو، پاک نسل سے تجھ سے محبت کر سکتا ہے، جس کی پاک نسل نہ ہو وہ تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو زبان سے بھی توحید ہو، ہمارے جسم سے بھی توحید ظاہر ہو، ہمارے عمل سے بھی توحید ظاہر ہو۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ مسلمان ہو گیا، نہیں۔ ہم دیکھیں تو اسی لیے عزیزان گرامی جز بجز آگے بڑھتے ہیں۔ بھئی ہماری توضیح المسائل میں اور سب کی توضیح المسائل میں یہ ہے، حضور تشریف فرما ہے، آپ تصدیق کروا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہو جائے تو کافر ہے۔ ضروریات دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، عدل، امامت، نبوت، رسالت، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہو جائے، یہ سب کے یہاں ہے یہ مسئلہ، اپنے یہاں بھی ہے، اپنے سے غیر کے یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں خدا کی ساری بڑائی کریں گے، سب کچھ کریں گے،
لیکن کہہ دیں گے کہ نہیں نماز دین میں نہیں ہے، نماز دین میں نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک، وہ بے نیاز جس نے سب دنیا کو خلق کیا، ہر کائنات کو خلق کیا، ذرہ ذرہ اس کا سجدہ کرتا ہے، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ اس کی تمجید کرتا ہے، وہ اس کو کیا سجدوں کی ضرورت؟ یعنی خدا کی ساری صفاتیں بیان کریں گے، ساری صفات بیان کریں گے تاکہ نماز سے بچ جائیں، تاکہ نماز سے بچ جائیں۔ اگر لیکن عزیزان گرامی سارے صفات مانے لیکن اگر کہہ دے کہ نماز دین میں نہیں ہے، کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ضروریات دین کا انکار کیا۔ کوئی شخص کہتے کہ نہیں دین میں حج نہیں ہے، کیوں کہ میں نہیں کرتا حج، کیوں نہیں کرتا کہ دین میں حج نہیں ہے، کافر ہے۔ کس لیے کہ اس نے ایک ضروریات دین کا انکار کیا، ایک ضروریات دین کا انکار کیا۔ تو آپ اگر کوئی کہہ دے نہیں دین میں روزہ نہیں ہے، بھئی اسے کیا ضرورت ہماری بھوک پیاس کی، ہم کیوں اپنے کو تکلیف دیں، دین میں روزہ نہیں ہے، کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ضروریات دین میں سے انکار کیا۔ یعنی جب یہ آپ مانتے ہیں کہ دین میں ضرورت دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، چاہے زبان سے وہ کتنا بھی لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہو، زبان سے کتنا بھی محمد رسول اللہ کہتا رہا ہو، اگر اس نے ضرورت دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ تو عزیزان گرامی اگر یہ ثابت ہو جائے قرآن سے کہ ولایت بھی ضرورت دین میں سے ہے، تو زبان سے کوئی کتنا بھی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، زبان سے کوئی کتنا بھی محمد رسول اللہ کہتا رہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اگر ولایت قرآن سے ثابت ہو جائے تو زبان سے کوئی کتنا بھی کہتا رہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، محمد رسول اللہ کہتا رہے، لیکن یقین جانیے عزیزان گرامی کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اگر قرآن سے ولایت ثابت ہو جائے، قرآن سے اور ولایت ثابت ہے، اس میں کوئی شک تھوڑی ہے۔ کل آپ نے سنا تابوت کی مجلس میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس اللہ تمہارا ولی ہے۔ عزیزان گرامی انما کا حصار دو علماء یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ تصدیق کروائیے گا انما کا حصار کتنا سخت ہے پتہ ہے آپ کو؟ عربی میں جب آپ انما کا ترجمہ کریں گے تو 5 مرتبہ آپ کو بس کہنا پڑے گا، بس 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 اور بس۔ حقیقت یہ ہے، بس حقیقت یہ ہے انما ولیکم اللہ، بس اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ ولی ہیں، اے خدا کی قسم وہ لوگ ولی ہیں۔ بھئی ولایت منحصر ہے ذات حق کے صمدی میں، انما ولیکم اللہ، ولایت منحصر ہے ذات حق کے صمدی میں، اور کون ولی ہے کہ جس نے اس کو اختیار دیا، جس نے ان کو اختیار دیا، کس نے ان کو اختیار دیا ہے؟ خدا نے۔ کن کو؟ ورسولہ، اپنے رسول کو۔ اور کون لوگ؟ کہ وہ لوگ کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی لوگوں نے بہت ساری زکوٰتیں دی، آ کے پوچھتے تھے رسول خدا سے، یا رسول اللہ کوئی آیت آئی، یا رسول اللہ کچھ آیا ہمارے لیے بھی، لیکن کسی کے لیے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے زکوٰۃ دیتے تھے۔ بھئی آیت تو اس کے لیے آئے گی کہ جس کا وابستہ ادھر سے ہو، بھئی جس کا وابستہ، جس کی نسبت ادھر سے ہو، آیت صرف اسی کے لیے آ سکتی ہے، آپ کتنی بھی دیں، یعنی ولایت صرف رسول خدا کے لیے ہے، اور کس کے لیے؟ اس کے رسول کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی اب میں کیا کروں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ولایت کہاں سے ثابت ہے، یہی آیت پڑھ لیجئے، ولایت کہاں سے ثابت ہے، یہی آیت پڑھ لیجئے۔ کون آپ کے ولی ہے؟ کہ جو لوگ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے وہ جناب ابراہیم تھے، ایک جملہ کہتا چلو وہ جناب ابراہیم تھے کہ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی، اس کے بعد آیت آئی کہ وَإِذَا ابْتَلَاهِمْ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کے رب نے انہیں
ایک امتحان میں مبتلا کیا اور انہوں نے امتحان کو پوری طریقے سے کامیاب کیا، فَأَتَمَّهُنَّ پوری طریقے سے کامیاب کیا، اور پھر خدا نے کیا کیا؟ ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں، ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ فوراً سوال کر لیا، اے میرے معبود میری ذریت میں سے بھی کسی کا خیال ہے یا نہیں ہے؟ فوراً جواب خدا نے کہہ دیا، لا ینال عہد الظالمین، ارے یہ میرا عہدہ ہے، کسی ظالم تک نہیں جائے گا۔ یعنی یہ جناب ابراہیم ہیں جو بیٹے کی گردن پہ چھری تو چلا دیتے ہیں لیکن پھر بھی امامت کے لیے سوال کر لیتے ہیں، لیکن مشروط جواب آتا ہے کہ ابراہیم یہ میرا عہدہ ہے، کسی ظالم تک نہیں جائے گا۔ لیکن یہ جناب امیر المومنین ہیں کہ ایک انگوٹھی دیتے ہیں اور 12 ولایت لے لیتے ہیں، ایک انگوٹھی لے لیتے، ایک انگوٹھی حالت زکات حالت رکوع میں دیتے ہیں اور خدا 12 اماموں کی ولایت نامہ بھیج دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر ایک صیغہ نہیں ہے، یقیمون الصلاۃ، یعنی جو وہ لوگ علی نے انگوٹھی دی ہے لیکن 12 اماموں کی ولایت نامہ آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ جناب ابراہیم ہے کہ جواب بھی آتا ہے تو مشروط جواب آتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت کا مرتبہ۔ اچھا، جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن جب امتحان دیا تو امام کہلائے لوگوں کے، امتحان دیا تو لوگوں کے امام کہلائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، نبوت ملی، سوال نہیں کیا، امامت ملی، نبوت ملی، سوال نہیں کیا، رسالت ملی، سوال نہیں کیا، لیکن جب امامت ملی فوراً سوال کر لیا کہ میری ذریت میں سے، فوراً سوال کر لیا کہ میری ذریت میں سے۔ یعنی ابراہیم جانتے تھے کہ نبوت ملے گی ایک مقام پہ ختم ہو جائے گی، رسالت ملے گی ایک مقام پر ختم ہو جائے گی، لیکن یہ عہدہ امامت ہے عزیزان گرامی، یہ عہدہ امامت ہے۔ ارے یہ تو عہدہ امامت بہت بلند ہے عزیزان گرامی، بہت بلند ہے، قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ جب ان کے وسیع، جب ان کے ولی جن کو یہ نائب قرار دے دیتے ہیں، ان کا عہدہ اتنا بلند ہے کہ لوگ صرف ایک فتوے سے کانپ جاتے ہیں، ایک فتوے سے کانپ جاتے ہیں۔ ایران میں واقعہ ہے، اردو ہیں جانتے ہیں کہ جب انگریز آئے انہوں نے کیا کیا دنیا میں، برٹش حکومت نے کیا کیا، بزنس کے نام پر آتے تھے۔ ہمارا ہندوستان کس طرح سے غلام بنا آپ سب جانتے ہیں کہ بزنس کے لیے آئے اور آنے کے بعد کہا پہلے تو ہم بزنس کریں گے اور اس کے بعد پھر اپنا قبضہ دھیرے دھیرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ایران میں پہنچے تو کہا کہ ہم تمباکو کا بزنس کریں گے۔ میں نے کہا نا ایک فتوے سے پوری کی پوری حکومت ہل جاتی ہے۔ کہہ دیا تمباکو حرام آج سے، لوگوں نے اپنی کھڑی فصلوں میں آگ لگا دی اور ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، سارے منصوبے دھرے کے دھرے گئے۔ یعنی ان کا مقام اتنا بلند ہے، ان کے غلاموں کا مقام، ہم تو غلام بھی نہیں، ہم تو ان کے غلاموں کے غلام بھی نہیں ہیں، ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ ان کے غلام اس قدر بلند مرتبے کے ہیں کہ اگر وہ کچھ کہہ دیں، کہہ دیا کہ اس بار ہم اربعین نہیں ہونے دیں گے۔ داعش کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اس بار اربعین نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمیں 80 کلومیٹر دور تھے کربلا سے اور وہاں پر حکومت پورے طریقے سے قبضہ کیے ہوئے تھے۔ کہہ دیا کہ اس بار اربعین نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ ایک غلام علی نے، جس کا نام بھی علی ہے، اس نے کیا کہا کہ ویزا فری کر دیا جائے۔ خدا کی قسم اس سال اتنے زائرین پہنچے کہ اس سے پہلے کبھی نہ پہنچے۔ تو ان کے غلاموں کا اچھا، کل حضور کہہ رہے تھے کہ آئے لوگ، میں تقلید نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو امام کی تقلید کریں گے، امام کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، امام کی اس لائق ہو کہ امام کی تقلید کر سکو۔ اور دوسری بات یہ کہ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ مرجع کی تقلید ہوتی ہے، مرجع کی بیعت نہیں ہوتی۔ مرجع فتویٰ دیتا ہے، امام حکم دیتا ہے۔ بھئی فتوے میں اور حکم میں یہی فرق ہے کہ فتویٰ لینے کے بعد آپ پہ اختیار ہے کہ آپ اس کا فتوے پہ عمل کریں، یا اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو دوسرے فتوے پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جب امام نے کہہ دیا، امام نے حکم دے دیا، تب چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ امام نے حکم دیا تو تعمیل ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔
امام فتویٰ نہیں دیتا، امام حکم دیتا ہے، اور امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ ہاں مجتہد آپ کو اس لائق بناتا ہے کہ آپ کی پرورش اس طرح سے کرتا ہے کہ آپ امام کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لائق ہو جائیں، اس لیے امام مجتہد کی تقلید لازم ہے۔ بھئی تقلید ہے کیا؟ لاجک ہے، زندگی کا جینے کا طریقہ یہی ہے، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں تقلید ہے۔ تقلید کے معنی کیا ہے؟ جو ماہر کار ہے اس کی زیر سائے اپنے کام کو انجام دینا، یہی تقلید ہے۔ بھئی ایک ڈاکٹر ہے، آپ بیمار ہو گئے، آپ اس کے پاس گئے، اس نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا کہ آپ کو اس طرح سے عمل کرنا ہے، آپ کو اسی طرح سے عمل کرنا ہے، تو یہ تو ہے کہ اس نے جو بتائی دوا آپ کھائیں گے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا نا کہ دودھ سے کھانی ہے، پانی سے نہیں کھانی، تو دودھ کے علاوہ پانی سے کھائیں گے بھی نہیں، آپ بالکل عمل کریں گے۔ تو یا تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ ڈاکٹر بن جائیں، یا تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ ڈاکٹر خود بن جائیں، اپنا علاج خود کرا سکیں، یا پھر آپ اس کی تقلید میں رہیں، یہی تقلید ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی تقلید ہے، ماہر کار کے زیر سائے اپنے کام کو انجام دینا، یہی تقلید، یہی نظام ہے دنیا کا۔ آپ آکے کہتے رہو کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید نہیں کرتے، آپ اس لائق ہیں کہ آپ امام کی بیعت کریں؟ جب آپ ان کے نائب کی بیعت نہیں کر سکتے، آپ اس کے نائب کی تقلید نہیں کر سکتے، آپ کس منہ سے امام کے سامنے جائیں گے؟ آپ کس منہ سے امام کے سامنے جائیں گے کہ ہم امام آپ کے سپاہی ہیں، ارے جب تم نے میرے نائب کردہ، میرے معین کردہ انسان کے، میرے معین کردہ ولی کے ہاتھوں پر تقلید نہیں کی، تو میری بیعت کس منہ سے کرنے آئے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی یہ ہیں ولی خدا کہ جن کا رتبہ اتنا بلند ہے، نبی ہیں کہ فوراً نبوت کے لیے سوال نہیں کیا، رسالت کے لیے سوال نہیں کیا، لیکن امامت کے لیے سوال کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امامت ایک مقام پر آتی اور نبوت ایک مقام پر آئے گی اور ختم ہو جائے گی، رسالت ایک مقام پر آئے گی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ امامت ہے عزیزان گرامی، یہ عہد امامت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور آج بھی ایک پردے غیب میں موجود ہے کہ جو ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے عزیزان گرامی، ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی شرک کی کہ شرک کا معیار یہی ہے عزیزان گرامی کہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل سے بھی، آپ کے اعضاء جوارح سے بھی یہ ظاہر ہو کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی اگر انسان اس مقدمے کو سمجھ لے، انسان اس فلسفے کو سمجھ لے کہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ عمل کی کیفیت بھی اس کی تصدیق کرے، بلکہ دل کی کیفیت بھی اس کی تصدیق کرے، آپ کے اعضاء جوارح سے بھی ظاہر ہو کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں، آپ کلمہ محمد رسول اللہ کے کہنے والے ہیں۔ اگر انسان اس فلسفے کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی انسان تخت شام پہ بیٹھنے والے ظالم کو مسلمان کہہ سکے۔ کوئی انسان کی جرت نہیں ہے کہ تخت شام پر بیٹھنے والے ظالم کو مسلمان کہہ سکے۔ بھئی مسلمان کہتے کیوں ہے اسے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یزید تو کلمہ پڑھتا تھا، پہلے آپ یہی طے کر لیجئے کہ کلمہ پڑھتا بھی تھا کہ نہیں، اور اگر کلمہ پڑھتا بھی تھا تو یہ صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اگر ضرورت دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر سکتا ہے تو وہ کافر ہے، اگر ضرورت دین میں سے اس نے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا وہ کافر ہے۔ اور آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ یزید نے کیا کہا تھا، ارے یہ تو آل محمد کا ڈھونگ تھا، نہ کوئی نبوت آئی، نہ کوئی رسالت آئی، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی۔ یعنی عزیزان گرامی کتنا ملعون ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے تاریخ ہے کہ یزید ہر طریقے سے قرآن کا انکار کر رہا ہے، ہر طریقے سے نبوت کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی رسالت آئی، یہ تو بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا کہ حکومت ان کے نزدیک آ جائے، اس کے بعد بھی اس کا سیدنا کا لفظ اس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یعنی عزیزان گرامی آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ وہی نسل یزید ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کے چولے میں کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ اسی یزیدی نسل سے ہیں، اسی ابو سفیان کی نسل سے ہیں کہ جنہوں نے یزید جیسے کو مسلمان کہہ دیا۔ تو یزید یقین جانیے خدا کی قسم مسلمان ہونا پھر اس سے بڑا شرم کے باعث ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی یزید جیسوں کو مسلمان کہہ دے، ایک شاعر نے کہا کہ میں سوچتا ہوں واقعہ کربلا کے بعد کیسے کہوں یزید مسلمان کا نام ہے۔
شاعر نے کہا میں سوچتا ہوں واقعہ کربلا کے بعد کیسے کہوں یزید مسلمان کا نام ہے، تم یزید کو مسلمان ثابت کرنے پہ لگے ہو۔ یزید کو یہ بتائیے کہ ایسا کون سا تم اسلام کا بھلا کر دو گے کہ جو یزید کو مسلمان ثابت کر دے؟ کیا نہیں کرتا تھا وہ، کیا کیا نہیں کرتا تھا وہ۔ ایک انسان کہ جو مسلمان بھی نہ ہو لیکن انسان ہو، اس کے اندر انسانی قدریں پائی جاتی ہیں، وہ بھی اس طرح کے کام انجام نہیں دے گا کہ جس طرح سے یزید نے کام انجام دیے ہیں۔ اور تم اس کو سیدنا کا لفظ استعمال کرتے ہو، اس کے لیے سیدنا کا لفظ۔ اگر کوئی سیدنا کا لفظ استعمال کرتا ہے عزیزان گرامی تو وہ اپنے حسب کو بھی ثابت کرے گا، اپنے نسب کو بھی ثابت کرے گا کہ ہاں اس کا بھی رشتہ وہیں سے ہے، اس کا بھی رشتہ وہیں سے ہے، اس کا بھی رشتہ وہیں سے ہے۔ یزید کا کل آج یزید کو مسلمان ثابت کرنے پہ لگے ہیں، پہلے ہمیں کافر ثابت کرنے پہ لگے ہوئے تھے، ہمیں ثابت کرنے میں ہمیں کیا جناب کتنوں کو کافر نہ کہا رہے، یہ تو کافر ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو کافر ہیں، اور ایک شوسہ چھوڑ دیا دشمن نے، کہہ دیا کہ نہیں ابو طالب تو کافر تھے، کافر تھے ابو طالب۔ اور ہمارے علماء اور ہمارے ذاکرین اور ہمارے خطیب ممبر سے آن کے ان کا اسلام ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں، اسلام ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کے اسلام کے بارے میں، مسلمان ہونے کے بارے میں بات کرنا سوء ادب ہے۔ ان کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ وہ ان کو مسلمان ثابت کیا جائے، ان کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ ان کو مسلمان ثابت کیا جائے۔ جناب ابو طالب اپنے زمانے میں ولی خدا تھے، بھئی ایمان تو ان کا پرکھا جائے گا جو ان کی ولایت کا منکر ہو، جو ان کی ولایت کا منکر ہو۔ جناب ابو طالب اپنے زمانے میں ولی خدا تھے۔ ولایت کی پہچان بتاؤں کہ جب جناب رسول خدا پیدا ہوئے تو کوئی بھی عرب کی عورتوں میں سے کوئی بھی جناب آمنہ کے پاس نہیں پہنچا مدد کے لیے۔ حسد تھا ایک عورتوں میں، کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ عبداللہ سے، کیونکہ جناب عبداللہ اتنے خوبصورت تھے، پیشانی میں جناب ختمی مرتبہ کا نور تھا، تو ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو، عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو۔ تو حسد میں کوئی نہیں پہنچا۔ اور عورتوں کا حسد عزیزان گرامی کتنا خطرناک ہے معلوم ہے؟ عورتوں کو حسد گھر تک نہیں رہتا، میدان تک چلا جاتا ہے۔ عورتوں کا حسد جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، عورتوں کا حسد گھر تک نہیں رہتا، میدان تک چلا جاتا ہے۔ تو جب ولادت رسول خدا ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ ارے یہ بچہ کتنا مبارک پیدا ہوا ہے، یہ بچہ کتنا مبارک پیدا ہوا ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تو بہشت کی خوشبو آ رہی تھی، پاک بچہ تھا، ختنہ شدہ بچہ تھا، کوئی میلون، کوئی آلودگی نہیں تھی، کوئی نجاست نہیں تھی، بلکہ پاک بچہ تھا۔ اور جب یہ پیدا ہوا تو ایسا نور ساطع ہوا کہ ہم نے دنیا کے ہر ایک کونے کو دیکھ لیا، ہم نے دنیا کے ہر ایک کونے کو دیکھ لیا۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی جب جناب بنت اسد جناب ابو طالب سے یہ بیان کر رہی تو جناب ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ ارے کیا کہہ رہی ہو، ایسا ہو گیا، نہیں، بلکہ کمال اطمینان نفس کے ساتھ جناب ابو طالب سنتے رہے، اور سننے کے بعد ایک جملہ کہا کہ تمہیں میں مژدہ سناؤں، تمہیں میں بات بتاؤں، تم اس بات پہ حیرت کرتی ہو کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو پاک بچہ پیدا ہوا ہے، ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، خوشبو بہشت کی خوشبو آ رہی ہے، آلودگی سے نجاست سے پاک بچہ پیدا ہوا ہے، میں تمہیں ایک نزلہ سناؤں، ارے یہ جو بچہ ہے یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اور اس کا وسیع 40 سال بعد تمہارے بطن سے پیدا ہونے والا ہے، اس کا وسیع 40 سال بعد تمہارے بطن سے پیدا ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی اگر ولی خدا نہ تھے تو یہ اتنے برس بعد ہونے والی بات بتائی کیسے؟ اتنے برس بعد ہونے والی بات بتائی کیسے؟ اور عزیزان گرامی دوسری بات کہ جناب رسول خدا کے عقد کے موقع پر جناب ابو طالب کا وہ خطبہ یاد کریے کہ جب جناب ابو طالب نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، ارے تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ذریۃ ابراہیم میں رکھا، جس نے ہمیں ذریۃ ابراہیم میں رکھا۔ ابھی اسلام کا کوئی واقعہ، ابھی اسلام کو پوری طرح سے نمودار بھی نہیں ہوا، لیکن جناب ابو طالب نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ ابھی قرآن نہیں آیا ہے، لیکن جناب ابو طالب نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ذریۃ ابراہیم میں رکھا۔
جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا۔ عزیزان گرامی، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جناب ابراہیم اگر ولی نہ تھے تو وہ لفظ کے خدا جن کو اپنے لیے استعمال کرنے والا تھا ان کو کس طرح سے بیان کیا؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، لیکن خدا نے جس لفظ کے ذریعے اپنی تعریف مقصود چاہی، اپنی تعریف چاہی، ان لفظوں کو خدا نے کیوں استعمال کیا؟ تو مان لیجئے یا تو جناب ابو طالب نے زمین پر بیٹھ کے لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا، یا جناب ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے خدا کو اتنے پسند آئے کہ اپنی تعریف کے لیے استعمال کر لیے۔ ایک صلوات پر دے محمد و آل محمد پر۔ تو جناب ابو طالب ولی خدا تھے، ولی خدا، ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی۔ عزیزان گرامی، ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم نے کس چیز کا انکار کیا؟ ہم نے ضرورت دن میں کسی چیز کا انکار کیا؟ ہم نے توحید کا انکار کیا، ہم نے نبوت کا انکار کیا، ہم نے رسالت کا انکار کیا، ہم نے عدالت کا انکار کیا، کس چیز کا انکار کیا؟ لیکن ہم آپ کی لسٹ گنانے لگے تو آپ نے توحید کا اظہار کیا لیکن خدا کی عدالت کا انکار کیا، خدا کی عدالت کا انکار کیا، نبی کی عصمت کا انکار کیا، زکوٰۃ باقی رکھا، خمس کا انکار کیا، تولا کا انکار کیا، تبرہ کا انکار کیا۔ ہم کس چیز کو بتائیں؟ آپ نے کس چیز کا انکار کیا؟ بس عزیزان گرامی، آخر میں بس دعا یہی ہے کہ جو یزید کے لیے اتنے مرے جاتے ہیں، اتنی دعا کرتے ہیں کہ اس کو سیدنا کہہ کر خطاب کرتے ہیں، تو عزیزان گرامی میں بس ایک جملہ کہوں گا اور آپ اس بات پر، میری بات پر سب اتفاق رکھیں گے کہ جو یزید کو اپنا سید کہتے ہیں، سیدنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اے میرے معبود، ہماری تو دعا بس یہی ہے کہ آخرت میں ان کو یزید کے ساتھ محشور کرنا اور ہمیں حسین کے ساتھ محشور کرنا۔ ان کو یزید کے ساتھ محشور کرے خدا، ہمیں حسین کے ساتھ محشور کرے، ہم حسین کے ساتھ رہیں گے۔ تم جہاں چاہے جاؤ، تمہاری مرضی، جس پہ چاہے، جس کو اپنا سید بناؤ، ہمارا سید بس حسین ہے، ہمارا سید بس حسین ہے، ہمارا آقا بس حسین ہے، ہمارا مولا بس حسین ہے۔ تم جس کو بھی اپنا سید بناؤ، خدایا بس دعا ہماری یہی ہے کہ تو ان کو یزید کے ساتھ محشور کرنا اور ہمیں حسین کے ساتھ۔ بس عزیزان گرامی، میرے مولا کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ خود امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے معبود، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھویا۔ تو بس ہمارا سید تو حسین ہے عزیزان گرامی، ہمارا سید تو بس حسین ہے۔ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے عزیزان گرامی، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے۔ یعنی ظلم بھی، شہزادی نے مصائب پڑھا نا کہ سبت علیہ مصائب وان سبت علی الیام سرنا لیالی، کہ اے بابا آپ کے بعد اتنے مصائب ڈھائی گئے کہ اگر شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ مصائب مرثیہ ہے، فرمایا کہ اے بابا آپ کے بعد اتنے مصائب ڈھائی گئے کہ اگر روشن دن نہیں کہا، صرف روشن دن پر پڑتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے لال پر اتنے مصائب پڑے عزیزان گرامی کہ امام نے خود فرمایا، انا قتیل الابرار، میں وہ شہید ہوں کہ جسے رلا رلا کے شہید کیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں وہ شہید ہوں کہ جسے رلا رلا کے مولا، یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی، دستے ادب جوڑ کے مولا یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی، ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے کہ مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ ارے عجب نہیں جواب دے، ہاں میراث تو ہے، لیکن یہ میراث تھوڑی ہے کہ 6 مہینے کے لال کا جنازہ اٹھاؤں، ارے اکبر جیسے جوان کا لاشا اٹھاؤں، عباس جیسے بھائی کا جنازہ اٹھاؤں۔ اتنے مصائب ہو گئے، اتنے مصائب ہو گئے عزیزان گرامی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ الان انکسرت ظہری، اے بھیا عباس آپ کے بعد کمر ٹوٹ گئی، آپ کے بعد کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزان گرامی، 40 کے موقع ہے، چہلو میں امام حسین نزدیک ہے عزیزان گرامی، چہلو میں امام حسین نزدیک ہے۔ ایک بیٹی ہے حسین کی، چند مصائب، چند جملے کہوں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے عزیزان گرامی۔ ایک بیٹی ہے کہ جو اس امید میں ہے کہ گھر جانا نصیب ہوگا، دیکھیے عزیزان گرامی، جب کوئی
परदेश अपने देश अपने वतन से दूर जाता है तो जब वो वापस आता है तो उसे लोग जब कम दिखाई देते हैं तो उसे बड़ी तकलीफ होती है कि मैं इनको छोड़कर गया था, अब आया हूँ ये नहीं मौजूद है, अब आया हूँ ये मौजूद नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई काफिला पूरा भरा हुआ जाए, भरा हुआ जाने के बाद जब वो वापस पलट कर आए तो जब उसमें से ना बच्चे दिखाई दे, ना जवान दिखाई दे, ना बुजुर्ग दिखाई दे, ना काफिला सालार नजर आए, तो लोगों पे किस तरह से पड़ेगी। इसीलिए शहजादी उम्मे कुलसूम ने कहा, ए नाना के मदीने, हम वापस तो आ रहे हैं लेकिन हमारा आना कबूल ना करना, हमारा आना कबूल ना करना। क्यों? क्योंकि अरे जब हम मदीने से गए थे तो हमारी गोदियां भरी हुई थी, हमारी गोदियां भरी हुई थी, लेकिन हम अब वापस आ रहे हैं, ना असरर साथ में है, ना सकीना साथ में है। अरे मेरी शहजादी सकीना वतन की तमन्ना लिए हुए इस दुनिया से गुजर गई, वतन की तमन्ना लेके इस दुनिया से गुजर गई। अज़ीज़ान गिरामी, जब काफिला लुटकर मदीने वापस आया है तो एक मरतबा मुनादी ने निदा दी कि जो काफिला मदीने से करबला के लिए गया था वो वापस आ गया है। और वापस आने के बाद जब देखा कि बीवियां गिरियां गुनाह हैं तो एक मरतबा उम्मुल बनीन आई हैं। उम्मुल बनीन उनको क्यों कहा जाता है आपको मालूम है? बेटों की माँ, उनके बेटे उम्मुल बनीन इसलिए कहा जाता था। एक मरतबा उम्मुल बनीन आई और आने के बाद जब ये हाल देखा तो पूछा कि क्या हो गया। बताने वाले ने बताया कि ज़ैनब की चादर छिन गई, ज़ैनब के हाथों में रसन बंध गई, अरे असगर का गला छिद गया, हुसैन शहीद कर दिए गए। कह रहे ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है जब तक मेरा अब्बास मौजूद है, ये कैसे मुमकिन है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बंध जाए और अब्बास मौजूद हो। एक मर्तबा कहने वाले ने कहा, अरे बीबी आपने वजह फरमाया, आपने सही फरमाया, अरे जब तक अब्बास मौजूद थे, अरे जब तक अब्बास मौजूद थे किसी की हिम्मत ना थी कि ख़याम हुसैनी की तरफ आंख उठा के देखे, किसी की हिम्मत ना थी कि ज़ैनब की तरफ आंख उठा के देखे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन जैसे ही अब्बास शहीद हुए, अरे हुसैन की कमर टूट गई, ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बंध गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बंध गई, ज़ैनब के हाथों में रस्सियां। अज़ीज़ान गिरामी, आपको मालूम है कि जब जनाब ज़ैनब रसूल खुदा के मज़ार पर पहुंची हैं तो अपने को नाके से गिरा दिया, और गिराने के बाद एक मर्तबा एक कुर्ता है कि जो खून में आलूद है, जो खून में, तवज्जो, तसव्वुर कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, तसव्वुर कीजिए, भाई का कुर्ता बहन के हाथ में है। अब बहन का सब्र देखिए आप कि भाई का कुर्ता बहन ज़ैनब के हाथ में है और लाने के बाद कब्र रसूल पर रख दिया। कब्र रसूल पर रखना था कि कब्र रसूल में लर्जा पैदा हो गया, एक लर्जा पैदा हो गया। एक मर्तबा कब्र रसूल से आवाज आई, ए ज़ैनब, अरे ज़ैनब इस कुर्ते को हटा ले। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए नाना, अरे बस खून आलूदा कुर्ता देखकर ये हाल है, अरे जरा इस बहन का सोचिए, इस बहन का सोचिए कि भाई के कदमों, भाई के गर्दन पर छुरी चल रही थी और मैं 70 कदम की दूरी से देख रही थी और इब्ने ज़ियाद से कह रही थी, ए पिसरे साथ, ए पिसरे साथ, ये मेरा माजाया 3 दिन का प्यासा है, अरे इस पर इस तरह से इसकी गर्दन को ज़िबा न कर। इस पर रसूल बोसा देते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना